السلام علیکم دوستو، اپنے چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی اس اہم ویڈیو میں ہم بات کریں گے آپ کی پسندیدہ اور مشہور اداکارہ زارا عباس کے بارے میں۔ 2016 میں ڈرامہ دھڑکن سے اپنے شوبز کیریئر کا آغاز کرنے والی زارا عباس کو صحیح معنوں میں شہرت ملنے کا آغاز 2017 میں ان کے ڈرامے خاموشی سے ہوا، جس میں انہوں نے ارسلہ کے کردار کو بہت خوبصورتی سے نبھایا اور لوگوں کی توجہ ان کی جانب ہو گئی اور وہ اسکرین پر چھا گئیں۔ اس کے علاوہ ان کے سپر ہٹ اور کامیاب ڈراموں میں عہد وفا، بادشاہ بیگم، جھوم، لمحے، قید، دیوار شب کو بھی نمایاں حیثیت حاصل ہے۔ آج 33 سالہ زارا نے کافی کچھ کامیابیوں کے راستے میں حاصل کر لیا ہے، لیکن اب ان پر کافی باتیں بھی ہوتی ہیں، جملے بھی کسے جاتے ہیں اور ان پر تنقید بھی ہوتی ہے، لیکن انہیں اب ان سب چیزوں کی کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ وہ کامیابی حاصل کر کے شہرت اور مقبولیت میں کافی آگے بڑھ چکی ہیں، شادی بھی کر چکی ہیں اور اب ماں بھی بن چکی ہیں۔ ان کی زندگی میں کافی بدلاؤ آ چکا ہے۔ اب وہ صرف شرارتیں کرنے والی لڑکی نہیں ہے، بلکہ ایک ذمہ دار بیوی ہے اور اب ایک بچے کی بہترین پرورش کرنے والی ماں بننے کی کوشش کر رہی ہے۔ 33 سالہ زارا نے شوبز انڈسٹری میں خوبصورت کردار ادا کرنے کے ساتھ ساتھ جب اسد صدیقی کے ساتھ 2017 میں شادی کی تو اس جوڑی کو بہت توجہ اور شہرت ملی تھی۔ زارا کا پورا گھرانہ ہی شوبز انڈسٹری میں شہرت رکھتا ہے۔ اس کی والدہ اسماء عباس ہوں یا دیگر رشتہ دار، سبھی شوبز انڈسٹری میں اپنی پہچان اور مقبولیت رکھتے ہیں۔ اس لیے زارا کو بھی اس شعبے میں کامیابی حاصل کرنے میں اور آگے بڑھنے میں کوئی زیادہ مشکل نہیں ہونی تھی، لیکن جب توقعات زیادہ ہوں تو پھر پریشر انسان پر آ جاتا ہے۔ اگر آپ زارا کی اداکاری کو دیکھیں تو آپ آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ لڑکی کسی پریشر میں آنے والی نہیں ہے۔ ہاں، واقعی بلا کی خود اعتماد ہے، اور اتنا اعتماد اور اتنا کانفیڈنس یہ اللہ کی دین ہوتی ہے، یہ کوئی کسی کو اس طریقے سے تیار نہیں کر سکتا۔ اپنے ایک حالیہ انٹرویو میں وہ جوائنٹ فیملی سسٹم کی زبردست حمایت کرتی نظر آئیں، تو ان کے حوالے سے پھر نئی بحث چھڑ گئی کہ آخر ان کی اپنی ساس اور سسرال والوں کے ساتھ تعلقات کیسے ہیں، کیا وہ لڑتی جھگڑتی ہیں، جھگڑالو ہیں، اونچی آواز میں باتیں کرتی ہیں، ناراض ہو جاتی ہیں، موڈی ہیں، بات بات پہ بگڑ جاتی ہیں۔ یہ تو خیر ان کا شوہر ہی بتا سکتا ہے، لیکن ان کے سسرال والوں کی طرف سے ابھی تک ان کی کوئی برائی نہیں ہوئی، اور انہوں نے بھی پروگرام میں اپنے سسرال والوں کی کوئی برائی نہیں کی، بلکہ خوشگوار موڈ میں تھیں اور کہنے لگی کہ ہاں، جوائنٹ فیملی سسٹم اچھا ہوتا ہے، ورنہ تو دو لوگ ایک دوسرے کی شکل دیکھ دیکھ کر جلد بور ہو جائیں۔ پھر میزبان کے پوچھنے پر انہوں نے کہا کہ ہاں، کوئی لڑنے والا بھی تو چاہیے، برائی آخر کس کی کریں گے سارا دن، کیا کریں گے، جب شوہر واپس آئے گا تو اس سے کچھ تو بات کرنی ہوگی۔ تو بڑے اچھے انداز میں انہوں نے گفتگو کی، جوائنٹ فیملی سسٹم کی اچھائیاں بھی بیان کیں، اور جب انہوں نے ان کی بہت سی عادتوں اور کمزوریوں کے بارے میں پوچھا تو اس پر بھی انہوں نے کھل کر بات کی، کون سی چیزیں پسند ہیں، کون سی چیزیں پسند نہیں ہیں، یہ بھی بتایا، کن چیزوں سے خوف کھاتی ہیں، کن چیزوں کو پسند کرتی ہیں، اس بارے میں بھی انہوں نے لب کشائی کی۔ آنکھوں میں کانٹیکٹ لینس لگانا پسند ہے یا نہیں، تو انہوں نے کہا میں تو یہاں کانٹیکٹ لینس لگا کر ہی آئی ہوئی ہوں، مجھے یہ اچھے لگتے ہیں۔ جب ان سے عرفی جاوید اور چاہت علی خان کے متعلق سوال کیے گئے تو ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا جواب دیں، تو ظاہر ہے کہ اچانک اس طرح کی شخصیات کے بارے میں آپ سے پوچھا جائے اور آپ ان کے بارے میں کوئی واضح رائے نہ رکھتے ہوں تو آپ چونک اٹھیں گے کہ اب کیا بولنا ہے۔ زارا عباس اب ماں بن چکی ہیں، تو 24 گھنٹے وہ نیو بورن بیبی کی دیکھ بھال کی ویڈیوز دیکھتی ہیں اور سیکھنے کی کوشش کر رہی ہیں کہ کس طرح انسان کے بچے کو پالا جاتا ہے۔ یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، اور یہ بات انہوں نے مانی۔ بہرحال وہ اپنا کام بہت اچھی طرح کرتی آئی ہیں، ان کے ڈراموں کو آپ نے پسند کیا ہے، آگے بھی ان کے فینس کو یہی توقع ہے کہ جب بھی کام کریں گی اور اچھے ڈراموں میں اچھے رولز میں نظر آئیں گی، اور کامیابیوں کے سفر میں وہ یہاں رکیں گی نہیں، بلکہ ماں بننے کے بعد بھی وہ دیگر ایسی اداکاراؤں کی طرح جنہوں نے ماں بننے کے بعد اپنے فنی کیریئر کو آگے بڑھایا اور مزید اچھے کردار کیے، وہ بھی اسی طرح اور زیادہ منفرد، یادگار اور اچھے کرداروں کے ساتھ اسکرین پر جلوہ گر ہوتی رہیں گی۔